أفضل الأخلاق والأرض والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين نبينا ونبي الحرمين قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنب الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله وجاهه وجلاله وبره ونواله وجوده وكماله وعلى وارثه. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگه. اللہ کی سرتا و قدر شان ہے یہ، انسان ہی انسان و انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. ان قریب ہم آپ کو آپ کے تقوی کی وجہ سے چن لیں گے. فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. وہ چنیدہ جس نے اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. اسے کسی قسم کی جزا کی ضرورت نہیں، اور وہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ رضا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ قریب ہم ان کو اس رضا پر اتنا راضی کریں گے کہ ان کو بن مانگے کو مقام دیں گے جو مقام کسی اور کو شاید اس تقوی اور سخاوت کی وجہ سے نہ ملے. حضرات گرامی، یہ جامع مسجد روحانیت کا بھی علم ہے، روحانیت کا بھی مرکز ہے اور علم کا بھی مرکز ہے. عمل کا بھی مرکز ہے، علم کا بھی مرکز ہے، روحانیت کا بھی مرکز ہے، عرفان کا بھی مرکز ہے، محبت کا بھی مرکز ہے، مبادلت کا بھی مرکز ہے. یہ حضرت شیخ الشیوخ شیخ العالم استاد اساتذہ حضرت مولانا عبدالصبور بیگ منشور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہاں پر محبت رسول کا پودا لگایا اور اس پودے نے 3 نسلوں سے محبت کا پھل آپ کی جھولی میں ڈالنا شروع کیا. جی، حضرت کے بعد ان کے لائق فائد صاحبزادے حضرت شبیر نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے بعد ان کے منظور نظر نور نظر جگر گوشہ حضرت طیب صاحب، ان کے برادران، یہ
آپ کو اللہ اور رسول کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اور یہ تقریب بہت عرصے سے شروع ہے اور بڑے بڑے علماء اس تقریب کے اندر حضرت کی موجودگی میں بھی خطاب فرماتے ہیں۔ اب کیونکہ قحط الرجال ہے، وہ علماء تو ہمارے پاس نہیں ہیں، اب ان کی جگہ ہم لوگوں نے لی ہے، تو اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے۔ تو بزرگوں نے کہا تھا کہ بزرگوں کی موت نے مجھے بڑا بنا۔ ہم اگر بڑے بن جائیں تو ان کی موت کی وجہ سے بن گئے، وگرنہ ہم اس مقام کے لوگ تو نہیں ہیں۔ لیکن یہ بات میں ضرور کہوں، مجھے یہ ذہن کے اندر آیا جو اسی انداز میں بات کرتے تھے کہ حضرت صاحبزادہ طیب کلیم صاحب تشریف فرما ہیں، یہ نام ان کے والد اور دادا نے کہاں سے لیا؟ یہ نام ان کے والد اور دادا نے کہاں سے لیا؟ تو میرا یہ وجدان کہتا ہے انہوں نے حضرت فاطمہ کے بھائی کی وجہ سے یہ نام، حضرت سیدہ فاطمہ کے بھائی ان کے بھائی کا نام بھی طیب تھا جی، ان کے بھائی کا نام بھی طیب تھا۔ ذرا آ جائیے، میں نے نئی ڈھنگ سے اور نئی انداز میں یہ گفتگو کرنی ہے۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو خاتم النبی پیدا کیا۔ جب خاتم النبی پیدا کیا تو یہ لازم تھا کہ کوئی مردوں میں ان کی اولاد موجود نہ رہے۔ جی یہ ذرا توجہ فرمائیے، لازم تھا کہ ان کی مردوں میں کوئی اولاد موجود نہ رہے۔ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ پیارے محبوب وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ محبوب وہ ہیں کہ جو کسی مرد کے باپ نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ ازل میں فیصلہ کر دیا تھا، ازل میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ کسی مرد کے باپ نہ ہو، باپ ہو کر بھی باپ نہ ہو، باپ ہو کر کے بھی باپ نہ ہو۔ اللہ نے قاسم عطا کیا، اللہ نے طیب عطا کیا، اللہ نے طاہر عطا کیا، اللہ نے عبداللہ عطا کیا، اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے، لیکن 3 بیٹے یکے بعد دیگرے وہ روانہ ہوتے رہے اپنے اپنے مقام پر، وہ اپنے اپنے وقت میں وہ گویا کہ جنت کو سدھار گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام لے لیا۔ اب میرے ذہن کے اندر عجیب قسم کا سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی جب کوئی بااثر آدمی کسی کو نقصان دیتا ہے تو ساتھ ہی اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ تیرا نقصان میں پورا کروں۔ دنیا کا اصول ہے، دنیا کا یہ اصول ہے، کاروباری لوگ جانتے ہیں۔ بااثر آدمی جب کسی کو کوئی نقصان کرتا ہے تو اسے یہ کہتا ہے کہ یاد خبر آتا کہ تیرا نقصان میں پورا کروں۔ یہ ہے کہ نہیں کل میرا انداز ہے، پاکستان کہتا ہے تاریخ میں سیرت کی کسی کتاب میں یہ بات نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب سے کہا ہوگا کہ میرے پیارے محبوب، میں نے طیب بھی تم سے لے لیا، میں نے قاسم بھی تم سے لے لیا، میں نے طاہر بھی تم سے لے لیا، میں نے تیرے وہ 3 بیٹے جو ہیں وہ یکے بعد لے لیے، میں نے ابراہیم لے لیا، میں نے طیب و طاہر لے لیا۔ اب لینے کے بعد پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ والا سوف یعطیک ربک فترضی، میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ محبوب نے کہا ہوگا کہ یا اللہ یہ کس انداز کے اندر تو مجھے راضی کرے گا؟ فرمایا اولاد تیری جو ہے وہ میں نے لے کر کے جنت میں پہلے پہنچا دی، لیکن ایک تیری بیٹی جو 4 بیٹیوں میں سب سے چھوٹی ہے اس کو وہ مقام دوں گا کہ کائنات میں کوئی انسان جیسا مقام دے نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، ماشاءاللہ جی کرسال قبلہ، اللہ نے کہا ہوگا نا کہ محبوب میں تیرا نقصان پر میں
میں کہا باقی زبان گل کریے تو پڑھ لیں میں تیرا نقصان کرنا تیرا اپنے معذور نے کیا تو حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا تو اصحابہ کرام نے پوچھا کہ بالا سوف یعطیک ربک فترضی، اللہ نے تو بڑا اعزاز دیا ہے، ذرا یہ تو ارشاد فرمائیے کہ آپ اللہ سے کب راضی ہوں گے؟ فرمایا لوگوں گالے کرنے والی امت میری ہو گئی، میں نہ نبی ہوں، امت میری ہو گئی، میں نہ نبی ہوں کہ جی دوزخ سے چلے جائے تو میرا بنا راضی ہونا، میں نہیں رب بنا راضی ہوں۔ شاید اس وقت یہ بات آئی ہوگی کہ امت میں دو طبقے تو ہیں، ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے، ایک مرد ہیں ایک عورتیں ہیں، تو محبوب تم مردوں کی بات کرتے ہو یا عورتوں کی بات کرتے ہو؟ محبوب مردوں کی بات کرتے ہو یا عورتوں کی بات کرتے ہو؟ تو میرا وجدان کہتا ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ یا اللہ اس امت مرد میرے ذمہ بات ہے تے عورتاں فاطمہ کے ذمہ بات سونے فاطمہ کے ذمہ بات ہے، اور میں سونے مجھے کوئی اعلان بھی تو کرنا پتہ تو لگے کہ تسی کی کرتے ہو، فرمایا میرا اعلان ہے کہ فاطمہ سیدہ نساء العالمین، میری فاطمہ جڑی ہے نا یہ زمانے دیا عورتوں کی سردار ہے، زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، تو فرمایا زمین کے اوپر بھی سردار ہے تو زمین کے تھلے بھی سردار ہے، شمس و قمر کی روشنی بچ بھی سردار ہے کہ جدو یہ روشنی ختم ہو جائے گی تو پھر بھی سردار، جدو نظام تبدیل ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت کا نظام لائے گا، پھر ایک نظارہ میں اور بھی محشر والوں کو دکھاؤں گا، محشر والوں کو دکھاؤں گا، حضرت حوا بھی آئیں گی یہ نظارہ نہیں دکھاؤں گا، حضرت حاجرہ بھی آئیں گی یہ نظارہ نہیں دکھاؤں گا، حضرت سارہ بھی آئیں گی یہ نظارہ نہیں دکھاؤں گا، حضرت خدیجہ بھی آئیں گی یہ نظارہ نہیں دکھاؤں گا، حضرت عائشہ بھی آئیں گی یہ نظارہ نہیں دکھاؤں گا، نظارہ کیا ہوگا؟ فرمایا جب میرے محبوب کی محبوب بیٹی فاطمہ یہ اس نے چل کر کے آنے لگے گی تو ادھر سے اعلان آ جائے گا کہ لوگوں اپنی آنکھیں بند کر دو پیارے مصطفیٰ کی بیٹی گزر گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت زندہ باد زندہ باد۔ اکھاں بند کرو۔ اچھا بات یہ ہے کہ زندگی میں مردوں کو یہ کہا گیا ہے جب عورتیں گزر رہی ہوں تو تم نگاہیں پھاڑ پھاڑ کر کے نہ دیکھو جی، اور اپنی بصر کو آنکھ کو نیچے رکھو، یغضوا ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور عورتوں سے بھی کہا گیا تم بھی اپنی یغضضن ابصارہن، تم بھی اپنی آنکھیں جو ہیں وہ نیچی کرو، لیکن اللہ کی پوری مخلوق، اللہ کی پوری مخلوق میں، آدم کی پوری اولاد میں گنتی میں نہیں ہوگی، میں نہیں کہہ سکتا، ارباں خرباں کا لفظ بول سکنا لیکن میں اعتماد نہیں کر سکتا، جتھے انسان کی گنتی کی انتہا ہوتی ہے اتنے انسانیت اجے بھی موجود ہوتی ہے، اتنے انسانیت اجے بھی موجود ہوتی ہے، پوری انسانیت سب دیا والدہ موجود ہوں گی، سارے نبیاں دیا ماما موجود ہوں گی، سارے نبیاں دیا بیٹیاں موجود ہوں گی، سارے نبیاں دیا بہناں موجود ہوں گی، لیکن وہ محشر چاہوں گی تے کوئی اعلان نہیں ہونا کہ تسی اکھاں تھلے کرو سیدہ فاطمہ دے ویلے یکھنا ہے بابا نے خاطر سبحان اللہ سبحان اللہ، پتہ لگا یہ دے نال نشان سونے نبی دی امت وچ کسے دی ہے سونے نبی دی امت وچ کسے دی ہے ہی نہیں، اور کو دیوانہ میں دس دے
شاید کوئی یاد نہ آیا تھا آپ کو گل بھی کر دے میں بس ایک دفعہ کی بھی حاضر ہوا ایک بہت بڑا مسلمان خدمت پاکستان کا وہ ایک بڑی بڑی کتاب ہے وہ چنے اپنی آپ بیتی لکھی اور وہ سکندر مرزا کے گورنر جنرل غلام محمد کے دور ایوب خان کے دور کے اندر وہ جڑا وہ اتنے درجے تے گیا نامل کوٹیا میں آ جاتے وہ بندہ نے کتاب اپنی لکھی ہے قطب اللہ شہاب وہ لکھتا ہے میں بڑی کتے پنڈا کے دورے تے سن ایک پسماندہ جا پنڈ چ گیا تو پھر ماڑا جا مولوی اور اونٹ بنا جو تقریر دیا کرے میرے پہلے تو کوئی پڑھے لکھے بندے کو بڑے بڑے بندے کی گل سنتے وہ آتا میرے پہلے تو کچھ نہ بیاہ پائے تو انہیں گل بڑی شاندار کی تھی انہیں آخیا بھائی حضرت سیدہ فاطمہ اس مقام تے سن اصحابہ کرام جڑی گل کرنا چاہتے سن تے ڈرتے سن حضور کی تے پتہ نہیں ساڈا کم بنے کہ نہ بنے ساڈا کم بنے کہ نہ بنے اور امہات المومنین بھی وہ بھی سوچ دیا سن کہ اسی کو گل کرنی ہوے حضور نال پتہ نہیں گل بنے کہ نہ بنے وہ کردے کی سن وہ سیدہ فاطمہ بھی بلایا سبحان اللہ یہ آ گیا دے سن کہ محترمہ اے ساڈی تھوڑی جہی مشکل تے حل کر کی مشکل ہے فرمایا اے گل اساں حضور نال کرنی ہے تے سانوں ڈر پہ آوندا ہے اسی چاہتے ہیں کہ تیرے ذریعے کرتے ساڈا کام بن جائے اور یارو کسی والی مشکل کشا دے آندے فاطمہ مشکل کشا کے ہونی سیدہ فاطمہ مشکل کشا ہے علی حیدر کرار پادری مشکل کشا ہے بلکہ میں تے کہاں گا نمبر اول مشکل کشا سیدہ فاطمہ بے شک دوسرا نمبر حضرت علی حیدر کرار بے شک انہاں جدوں کو گل کرنی کسی نہ کہ انہاں دی بات کرنا کہ نال ہی انہاں مولوی صاحب نے اعلان جا کھڑکایا بولے آقا تو آگے جو بھی کدی کسی دی کوئی مشکل ہوئے نا پریشان نہ ہوئے ہو جے تسی بھی سیدہ فاطمہ دی بارگاہ جلد کر کے حضور دی بارگاہ جلد کر کے وہ حضور اللہ شاہبان کا میں بڑا پریشان ہوا کہ میں گل کس طرح کروں وہ بندے جڑے جمعہ پڑھ کے کھو گیا تو میں اپنے راہو چینا میں نفل پڑھنے شروع کر دیتے اور نفل پڑھ دیا میں 2 نفل پڑھ کے سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا یہ پیش کر کے میں آخیا کہ یا سیدہ اے میری مشکل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کو سکاس کر دے تاکہ میرے آقا میرے کو خوش ہو کے میری مشکل آسان کر دے ہم نے گل سے میں کر چڑی کہ مینوں کئی مہینے لنگ گئے میری ایک پرجائی سی جرمنی کے اندر چاہے ہالینڈ تو پتہ نہیں کتنے دی بات تھی وہ اپنا غیر مسلم کو مسلمان ہوئی سی تو میرے بھائی نال انہوں نے کہا کیا وہ دا میرے خط آ گیا انہوں نے بقاعدہ خط کوٹ کیا میں وہ خط جڑا انگریزی میں مولی نہیں لیا میں وہ خط نہیں پڑھا ترجمہ میں پڑھا کتاب بالکل موجود ہے شام نامہ وہ موجود ہے کہتے ہیں کہ وہ خاطری میں آیا نا خاطری پتہ کیا آیا یہ آیا کہ مینو رات نو فلاں تاریخ فلاں رات نو مینو حضرت سیدہ فاطمہ کی زیارت ہوئی سبحان اللہ اللہ سیدہ فاطمہ کی زیارت ہوئی کہ آپ نے مینو ارشاد فرمایا کہ اپنے دیور کو کہہ دے اپنے دیور کو کہہ دے کہ تیری عرضی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہے کہ حضور نے تیری عرضی قبول کر دی اللہ جی اچھا یہ میں اس کو نتیجہ حاصل کر کے تو کہنا لگا یہ تو بھی کوئی مشکل ہوگا نا پریشانی ہوگی کلیا کسی نے تو 2-4 نمبر پڑھا کے نا مشکل تو نہیں تھا تو نمبر پڑھنے کے مشکل نہیں رسول نہیں کوئی حالات ذرا زیادہ پڑھ 11 والی پڑھ کے تو 2 نمبر پڑھ کے نا اس کے بعد دوسری پڑھو تو پڑھ کے حضرت سیدہ فاطمہ کی بارگاہ پیش کرو پیش کر کے تو نماز کرو کہ حضور اسی نکمی تے نلائق تو آگے ابا جی دے امتی ہیں اسی نکمی تے نلائق تو آگے ابا جی دے امتی ہیں تے پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سانو یہ مشکل پڑھ گئی ہے
ذرا کو تھوڑی سی مہربانی کرو نا اس آگے یہ مشکل جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جب کر انہوں کی بارگاہ جا کے عرض کر دے اور نال پھر منظوری بھی لا دے نال پھر منظوری بھی لا دے ہو سکتا ہے کہ میرے نرگمسا کے نال پہنچ سبحان اللہ کوئی فائدہ پہنچ جائے حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروگرام میں بنایا کہ رحمت خدا بندی بہانہ بھی جوجت بہانہ بھی جوجت اللہ کی رحمت بخشنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے اس کے لیے کوئی قیمت وصول نہیں اور بقول شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خوشنیدم کہ در روز امید و بھی بدارا بنے کا مبشر کرے جی جب درود پڑھو تو درود میں صلی اللہ علیہ وسلم فقط نہ پڑھو بلکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل کرو ہم خارجی نہیں لیکن ہم رافضی بھی نہیں نہ ہم خارجی ہیں نہ ہم رافضی ہیں اللہ کا فضل و کرم ہے ہم وہ ہیں جن کے بارے میں امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اہل بیت طہار ہیں اور نسج آسمان کے ستاروں کی طرح چمکنے والے صحابہ کرام ہیں پھر اندازہ تو لگائیے اگر صحابہ کرام کو کوئی مشکل پڑ جاتی تو ان کی بات کرنا ہر باتوں پر ضروروں کی تکلیف شروع ہو گئی ہے گزارش یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ حضور کے سب سے زیادہ قریب حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تو ارشاد فرمائیے نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت کس سے آپ نے فرمایا سب سے زیادہ محبت فاطمہ سبحان اللہ پیارے نبی پاک علیہ السلام سفر پر جاتے تمام کو مل کے سب سے اخیر میں حضرت فاطمہ کے گھر میں جاتے اور وہاں سے روانہ ہوتے جب واپس آتے سب سے پہلے فاطمہ کے گھر میں اور فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ کو جلا کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ کا سراپا پیارے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ملتا آپ کا چہرہ مبارک آپ کی چال ڈال آپ کی شکل و صورت آپ کا کردار و سیرت یہ آقا کے ساتھ ملتا تھا آخری بات رضا بتانے لگا صحابہ کو حضرت فاطمہ سے کتنا پیار یہ بھی سن لیجیے علی سے کتنا پیار حضرت علی کی نبی پاک علیہ السلام نے جب شادی کرنی تھی تو آ کر فرمایا علی کول کیا ایک زمین یا مٹھے یا کوڑا ایک تلوار اس پر فرمایا جو کام نہیں بننا انہوں نے کہا کہ میری ٹال ہے فرمایا تو جا کے بیچ دے وہ ٹال لے کے بیچن گیا نا پھر آج جو خریدار کون ملے سمانے گلی انہوں نے کہا نہیں کتنے جنے ہیں ٹال بیچن چلے آپ فرمایا کہ میں جان مانا گل کر کے نہیں دینی ہے انہوں نے کہا 400 مشکال دی دیا انہوں نے کہا رکھا 400 مشکال لے 400 مشکال لے لے کر ٹال لے کے گھر ٹوٹ گئے ان میں پیسے لے کے نبی پاک کی بارگاہ ٹوٹ گئے حضور نے فرمایا فلانی شاہ لایا فلانی شاہ لایا فلانی شاہ لایا حضرت عثمان غریبی آ گیا حضور کی بارگاہ پیش ہو گئے آگر نے کہا حضور سمجھا میں نکاح کرنے کی فاطمہ تھا کہ نکاح کرنے بھی علی تھا فرمایا میں کرنے لگا فرمایا تھا آقا حضور نے دیتی سی کہنے کی تخلیقی ہے کہ حضور یہ ٹال جتنا علی دی ہے میری نہیں سبحان اللہ یہ ٹال میری نہیں یہ علی دی ہے کہ حضور میں انہوں نے منفر کرنا ہے دوسروں کو بلھن مار تو اندازہ لاؤ حضرت علی نے بیعت دیتے پیسے کینے لائے حضرت علی کے بیعت تھے حضرت فاطمہ کے بیعت تھے پیسے کینے لائے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائے ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ بھی حضرت فاطمہ سے محبت کرتے تھے علی حضرت کرار سے محبت کرتے تھے اہل بیت خاص سے محبت کرتے تھے امہات المؤمنین بھی انہیں سے پیار کرتی تھی ہم بھی انہیں کے پیار کرنے والے ہیں ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ان کی یاد منا رہے ہیں ان کی یاد منا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یادیں ہمارے سینوں میں اس انداز میں قائم رکھے
کہ جب آخری وقت کی آیت اہل بیت کی محبت بنی. حضرت مجدد بسانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کہا کرتے تھے کہ اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو نجات نہیں ہے. جب ان کا آخری وقت آیا حضرت مجدد بسانی رحمۃ اللہ علیہ قریب آئے اور آپ کا ساتھ جو ہے وہ طرف جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا. کیا کر کہنے لگے کہ ابا جان آپ فرمائیے کہ آپ کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا میں محبت اہل بیت میں فوت ہو رہا ہوں, محبت اہل بیت میں جان دے رہا ہوں. حقیقت تو یہ ہے کہ میرے دوستوں جو کہا شاہ کے ساتھی نے کہ شریف وہ کہ خدایا بحق بلی فاطمہ کہ بل قول ایما کنم خاتمہ اگر داغ تک رکھ پوری کر منو دستو گاما میں آدھے